اللہ کا فضل، اسی کی عطا، اسی کی نوازش، اسی کی دی ہوئی طاقت اور توفیق کہ میں اور آپ یہاں پر درس قرآن کو سننے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اول تا آخر ہم جتنی بھی باتیں سنیں انہیں یاد رکھنے، ان پر عمل پیرا ہونے، انہیں دوسروں تک بے عینی پہنچانے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ النساء کا رکوع نمبر 21 اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ ترجمہ قرآن سے پہلے ایک بات بتانا چاہوں گا۔ جب انگریزوں کا یعنی برطانیہ کے عیسائیوں اور فرانس کے فرانسیسیوں کا مسلم دنیا پر تسلط رہا، جب انہوں نے قبضہ کیا اور ہماری بد نصیبی اور وہ ظلم ڈھائے گئے، ہمارے ملک چھینے گئے، اور سب سے بڑا جو ظلم ہوا وہ یہ کہ انہوں نے دینی معاملات میں مداخلت کرنا شروع کی۔ مسلمانوں کے دینی معاملات کو انہوں نے بگاڑنے کی کوشش کی، اور بالخصوص بر صغیر وہ خطہ تھا کہ جس میں انہوں نے دینی معاملات میں بہت زیادہ، کیونکہ دینی معاملات میں بہت زیادہ پختہ ایریا تھا، یہ عقیدے کے طور پر بہت زیادہ راسخ لوگ تھے، بہت زیادہ ان کا پختہ عقیدہ تھا، تو یہاں پر انہوں نے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دین کا بالکل دین کے مخالف ہو جائیں گے تو کوئی بھی ان کی بات نہیں مانے گا، لہذا انہوں نے قرآن کا نام لے کر، کیونکہ قرآن نور ہے، قرآن کے الفاظ کو نہیں بدلا جا سکتا، تو قرآن کے ترجمے غلط کیے گئے معاذ اللہ۔ انگریزوں نے، کیونکہ ایک عام انسان سب سے پہلے اس کے ذہن میں وہ کتاب آئے گی لاریب کتاب کی، جس کو میں پڑھ کے ہدایت یافتہ ہو جاؤں۔ اب جب وہ عربی پڑھے گا، عربی پڑھ کے اس کے ذہن میں معنی نہیں آتے، ترجمہ پڑھے گا، لہذا انہوں نے ترجمے پر محنت کی، اور ترجمہ لوگوں کو خریدا گیا۔ دین فروش جو لوگ تھے، جو دین کو دینی لبادہ جن کا تھا اور دینی ڈریس تھا، لیکن دین کے سے اصل میں مخلص لوگ نہیں تھے، ایسے لوگ خریدے گئے اور ان سے پھر تراجم کروائے گئے، غلط ترجمے کروائے گئے، غلط ترجموں کو بہت زیادہ مشہور کر دیا گیا۔ تو ایسی کئی آیتیں ہیں کہ جہاں پر ترجمہ صحیح طور پر نہیں کیا گیا، اور آپ قربان جائیں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن پر، کہ آپ نے اس دور میں ایسا ترجمہ کیا، قرآن، حدیث اور سارے علوم کو دیکھتے ہوئے، ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے ترجمہ قرآن کیا، اور اپنے ترجمہ قرآن کا آپ نے نام رکھا کنز الایمان، ایمان کا خزانہ۔ اس دور میں ایمان کو سلامت رکھنا کیونکہ بہت مشکل تھا، قرآن پڑھے گا انسان اور غلط ترجمے اگر سن لے گا، کر لے گا، تو حقیقت میں جو نور اسے ملنا تھا وہ نور اسے نہیں مل سکتا۔ اسی لیے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے بہت بہترین ترجمہ کیا، اور وہ آیت جو ہم سب سے پہلی آیت سماعت کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی وہی آیت ہے، ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے جن آیتوں کا بہت سے قرآن پاک کے ترجمے میں غلط ترجمے کیے گئے۔ اب آپ دیکھیں، صحیح ترجمہ سننے سے پہلے ہم اس کا جو غلط ترجمہ کیا گیا وہ سنتے ہیں، اور اس غلط ترجمے کو سننے سے بھی پہلے اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، کہ میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا معاذ اللہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے، اور نہ اللہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کسی کو دھوکہ دے۔ اللہ اس جو ہے عیب سے، اللہ کے اندر یہ عیب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان المنافقین یخادعون اللہ۔ اب اس کا ترجمہ لوگ کیا کرتے ہیں، بعض تراجم میں ایسے کئی ترجمے ہمارے گھروں میں بھی موجود ہوں گے، آپ چیک کریں آپ کو پتہ لگے گا کہ بعض اوقات مسجدوں میں بھی مل جاتے ہیں، کیونکہ لوگ ایسے ہی گھر کا ترجمہ رکھ کے چلے جاتے ہیں مسجد میں۔ فرمایا جو غلط ترجمہ کرتے ہیں، منافقین، منافق لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔
اس بات کو سن کر پتہ کیا لگتا ہے کہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، تبھی تو یہ بیان فرمایا نا کہ ان منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے۔ اگر یہی ترجمہ کیا جائے جو دوسروں نے کیا تو انسان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منافقین نے دھوکہ دیا اور اللہ نے بھی دھوکہ دیا، حالانکہ یہ اللہ کی شان ہی نہیں۔ پھر اس چیز کا نقصان کیا ہوا؟ غیروں نے، جو کافر تھے، جو عیسائی تھے، انہوں نے ویب سائٹس بنائیں، ان پر ایسی ایسی آیتیں جن کے غلط ترجمے کیے گئے تھے، ان ساری آیتوں کو ایک جگہ رکھا اور مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ یہ تمہاری لاریب کتاب ہے اور اس کتاب میں اللہ کی شان بیان کرنی چاہیے تھی، لیکن یہاں تو ایسی باتیں بیان، مثال کے طور پہ اللہ نے مکر کیا معاذ اللہ، ایسے الفاظ ہوں گے تو پھر قرآن کے نور کو تو انسان نہیں پا پائے گا۔ اسی طرح ٹھٹا کرنا یا مذاق کرنا یا ہنسی کرنا اللہ کی یہ شان نہیں ہے۔ اس تو کئی ایسے الفاظ ہیں پہلے پارے میں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ غلط ترجمہ کرنے والے نے کیا اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس طرح سے ترجمہ جب کیے گئے تو اس کا غیروں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، یعنی کافروں نے جو عقیدہ ہمارا کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرے پارے میں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وَمَكَرُوا انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ نے بھی، بعض نے ترجمہ کرنے والوں نے کر دیا اللہ نے بھی مکر کیا، حالانکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے یہ ترجمہ کیا اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، ترجمہ بھی بیان ہو گیا اور اللہ کی شان، اس کے محبوبین کی شان بھی، اس کا بھی جو ہے وہ لحاظ یہاں پر رکھا گیا۔ صحیح ترجمہ کیا ہے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق لوگ اللہ کو اپنے خیال میں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ وہ فریب دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اپنے خیال میں، وہ یہ دھوکہ، لیکن اصل میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ انہیں ڈھیل دے کر انہیں ان کے دھوکے کی سزا انہیں دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رسوا فرما دے گا۔ وہ جو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، انہیں غافل کر کے انہیں اس کی جو ہے وہ سزا دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالا، تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی اور دل نہیں چاہتا ان کا، دیکھنے میں ایسا لگے گا دل نہیں چاہ رہا، لیکن لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ منافقین کی صفات بیان ہو رہی ہے، لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں۔ اور اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا ہمارے، بھائی جب دل ایمان سے خالی ہے، منافق ہیں، دل میں ایمان ہے نہیں، تو پھر لمبی لمبی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ صحابہ علی رضوان کے درمیان وہ جب نماز پڑھتے تو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، جب گفتگو کیا کرتے تو میٹھی گفتگو کیا کرتے۔ تو ایسا کیوں تھا؟ قرآن فرماتا ہے یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ لمبی نمازیں دل نہیں چاہتا تھا ان کا پڑھنے کا، لیکن دکھانے کے لیے، دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے اور متاثر کرنے کے لیے یہ عمل کیا کرتے تھے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر وہ بہت تھوڑا کیا کرتے تھے، یعنی جب لوگوں کے سامنے ہوں گے تو لوگوں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کریں گے، جب اپنے گھر میں ہوں گے، تنہائی میں بیٹھے ہوں گے تو اللہ کا بالکل بھی ذکر نہیں کریں گے۔ یہ اصل میں ان کی صفات بیان کی گئی کہ منافق لوگ دل ان کا ایمان کے نور سے جو ہے وہ خالی ہوتا ہے۔ مذبذبین بین ذالک، اور وہ ایمان اور کفر کے درمیان جو ہے وہ ڈگمگا رہے ہیں، یعنی نہ پکے کافر بنتے ہیں کہ بھئی کھلے کافروں کے ساتھ ہو جائیں، نہ مسلمان پکے بنتے ہیں بلکہ مسلمانوں کو نقصان دیتے ہیں، اور ایمان مسلمانوں والا جو ہے وہ ڈریس انہوں نے پہنا ہوتا ہے، لبادہ جو ہے وہ مسلمانوں والا ہوتا ہے۔ تو فرمایا مذبذبین بین ذالک، وہ ان دونوں کے درمیان یعنی کفر اور ایمان کے درمیان ڈگمگا رہے ہیں۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ مکملی طور پر ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ، نہ مکملی طور پر کفر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ کر دے،
اللہ کیوں گمراہ فرمائے گا کسی کو؟ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ ایمان والوں کے در پہ تھا، ایمان والوں کے پیچھے لگا ہوا تھا، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا تھا جو بھی منافق۔ تو فرمایا کہ جسے اللہ گمراہ کر دے فلن تجد لہ سبیلا، تو اے بندے، اے سننے والے، تو اس کے لیے کوئی راستہ نہ پائے گا، پھر ہدایت کا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ جو دین میں مداہنت کرے، جو دین والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گمراہ کر دیا کرتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کے سوا، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کافروں کو، بد مذہبوں کو، شریعت کی جو تعلیم ہے وہ بد مذہب کو، جن کا عقیدہ خراب ہے، جو دین سے تمہیں دور کر دیتے ہیں۔ آپ تعلیمات اسلامیہ پڑھیں، یہی درس دیتی ہیں تعلیمات اسلامیہ ہمیں کہ جو اسلام سے پھرا ہوا ہے، جس کا عقیدہ ڈگمگایا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو یہاں پر در حقیقت یہ بتایا ایمان والو، یہ منافقین کی عادت تھی کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بناتے تھے، تم نے اپنا دوست کافروں کو نہیں بنانا۔ اب دیکھیں اس دور کے لوگوں کو جب کہیں کہ بھئی فلاں ہندو سے نہ اتنے زیادہ نہیں ملا کرو، اس کے ساتھ دوستی نہ کرو، بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ میں وسعت نظر نہیں ہے، بہت زیادہ وسعت نہیں ہے، بہت تنگ نظری ہے آپ کے معاملات میں نا، یعنی وہ ساری چیزوں کو لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں قرآن فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے خلاف کھلی دلیل قائم کرو، اپنے لیے کھلی دلیل، اپنے خلاف جو ہے کھلی دلیل قائم کرنا چاہتے ہو، یعنی جب تم ان سے دوستی کر لو گے تب تباہی کے سوا اور بربادی کے سوا کچھ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو کیا اپنے لیے کوئی ایسی دلیل قائم کرنا چاہتے ہو؟ جب تم ان سے دوستی کر لو گے تو ظاہر سی بات ہے تمہارے لیے دلیل قائم ہو جائے گی۔ فرمایا ایسے لوگوں سے تم نے دوستی نہیں کرنی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ جہنم کے نچلے طبقے میں سے، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ فرمایا کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کافر اس سے نچلے طبقے میں کیوں نہیں ہوں گے؟ یاد رکھیں کافر تو کافر دکھ رہا ہے، ایک مسلمان کافر سے آسانی سے بچ سکتا ہے، لیکن منافق جس کے دل میں ایمان نہیں وہ ہمیں نقصان پہنچا کر چلا جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ تو فرمایا یہ منافق جو ہے اپنے آپ کو ایماندار ٹھہرا کر اور بتا کر مجاہدین سے بچ کر رہے، اور یہ مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچاتے رہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں ایسے منافقین جنہوں نے برے کام کیے اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ کہ جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی حالت درست کر لی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا، پچھلے جو گناہ کر دیے ان سے توبہ کر لی، آگے صحیح زندگی گزار رہے ہیں۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور انہوں نے اپنے دین کو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر لیا۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ لوگ پھر مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ دنیا میں بھی مومنوں کے ساتھ ہو گئے کہ دین والے ہو گئے، اب ایمان اچھا کر لیا انہوں نے، اور آخرت میں بھی مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، وآمنتم، اگر تم ایمان لے آؤ، حقیقی ایمان لے آؤ اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، تو اللہ نے پھر تمہیں عذاب دے کر کچھ نہیں کرنا، اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ یہی بیان فرمایا کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم ایمان لے آؤ اور اگر تم شکر ادا کرو۔ تو یاد رکھیں بعض اوقات جب شکر کی نعمت نہ ہو اور ایمان کی نعمت نہ ہو تو بڑے بڑے بنگلے بھی انسان کو سکون نہیں دیتے۔ بہت مال والا ہے، لاکھوں میں کھیلتا ہے، کروڑوں میں کھیلتا ہے، لیکن اسے سکون کی نیند نہیں آتی ہے۔ تو شکر کی نعمت اور ایمان کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو اور مومن بن جاؤ،
تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ صلہ دینے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہاں 5ویں پارے کا اختتام ہوا۔ اللہ کے فضل سے ہم 6 پارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تبارک و تعالیٰ بری بات کے اعلان کو پسند نہیں فرماتا۔ کسی شخص کی برائی ہے تو اس کی برائی کے بیان کرنے کو، ہم اس کی برائی کو بیان کریں، اس کے پوشیدہ عیبوں کو ظاہر کریں، اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اس میں غیبت بھی آ گئی، اس میں چغلی بھی آ گئی۔ غیبت کیا ہے کہ اپنی کسی کی غیر موجودگی میں اس شخص کی ایسی بات کو، اس کے عیب کو بیان کیا جائے، یا اس کی ایسی بات بیان کی جائے کہ جو جب وہ سنے اپنے بارے میں ایسی بات تو اسے بری لگے، تو غیبت اس چیز کا نام ہے۔ چغلی کسے کہتے ہیں کہ 2 لوگوں کے درمیان ایسی بات کرنا، کسی ایک کے بارے میں دوسرے کو جا کر ایسی بات کہنا کہ دونوں کے درمیان نفرت اور زیادہ بڑھ جائے، یا نفرت نہیں تھی نفرت پیدا ہو جائے، اسے کہتے ہیں چغلی۔ اب غیبت کسے کہتے ہیں؟ بھئی مثال کے طور پہ کسی کی برائی بیان کی۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، اگر کسی شخص کو غیبت سے روکو تو کہتا ہے بھائی حقیقت یہی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو غیبت سے انسان روک رہا ہے، لیکن اگلا شخص بیان کرتا ہے کہ بھائی میں تو اس کے اندر جو برائی ہے وہی بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت جو برائی اس میں موجود ہے اسی کو بیان کرنے کو تو غیبت کہتے ہیں۔ تو غیبت سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف پیٹھ پیچھے نہیں کہہ رہے، ہم ان کے منہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اسلامی تعلیمات اس چیز کا درس نہیں دیتی، بلکہ ہم نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہے، اپنے معاملات پر نظر رکھیں۔ یاد رکھیں آپ کو اپنی سینکڑوں غلطیاں نظر آئیں گی، اور دوسروں کے معاملات پر پڑھنے سے آپ بہت زیادہ بچ جائیں گے۔ ہاں، اصلاح کا معاملہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اصلاح کس طرح سے کی جاتی ہے؟ کسی شخص کو ہم نے اکیلے میں بلایا، اسے پیار والے انداز سے سمجھایا، یہ اصلاح کا انداز ہے۔ حالانکہ اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے، لوگ معاملات کو اور زیادہ بگاڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصلاح کا نام، اصلاح جس طریقے سے کی جاتی ہے ہمیں اپنے بڑوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ الا من ظلم، لیکن جس پر ظلم کیا جائے وہ شخص برائی کا اظہار کر سکتا ہے، بری بات کو بیان کر سکتا ہے۔ کسی نے اس پر ظلم کیا تو اس کے ظلم کو بیان کر سکتا ہے۔ ایک شخص، شان نزول کیا ہے کہ ایک شخص ایک قوم کے پاس مہمان بن کر گیا، قوم والوں نے اس کی مہمان نوازی سے، بہت غور سے سننے والی بات ہے۔ ہمارے پورے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے، ہم کسی کی دعوت دینے پر جائیں یا دعوت اگر نہیں دی اس نے تب بھی ہم جائیں تو ہم یہ بعد میں تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، 4 بندے بیٹھ کے 2 بندے بیٹھ کے، یار دعوت تو دی تھی لیکن ویسی خاطرداری کی نہیں اس نے جیسی دعوت اس نے دی۔ یا مثال کے طور پہ ہم چلے گئے، دعوت نہیں دی تھی، صحیح سے پوچھا نہیں، دل سے پوچھ نہیں رہا تھا۔ اس طرح کی سینکڑوں باتیں جو میں اور آپ مجھ سے سینکڑوں گنا زیادہ آپ بہتر جانتے ہوں گے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں۔ تو یاد رکھیں، کسی کے کوئی پوچھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں پوچھتا تو اسلامی تعلیمات اس بات کا درس نہیں دیتی کہ جو اس نے کیا اس پر جو ہے انگلیاں اٹھائی جائیں۔ یا ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تشریف فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرماتے، ایک شخص آیا اور وہ بحث کر رہا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بہت باتیں اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے، لیکن سکوت کرتے 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 ایک وقت ایسا آیا آپ نے جواب دے دیا۔ آپ نے جیسے ہی جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر تشریف لے گئے وہاں سے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ، یعنی پوچھا کہ میں اتنی دیر تک کھڑا رہا، وہ بولتا رہا، آپ نے کچھ نہیں فرمایا، لیکن جیسے ہی میں نے جواب دیا تو آپ اٹھ کر چلے گئے۔ یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دیا فرشتہ چلا گیا، شیطان اس کی جگہ پہ آ گیا۔ تو اس معاملے کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ بری بات کے اعلان کو جو ہے وہ بیان نہیں کرنا چاہیے، کسی دوسرے کے عیب کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ الا من ظلم، ہاں مظلوم کسی اس پر ظلم کیا گیا تو وہ ظالم کے ظلم کو بیان کرے گا۔ کسی کی چوری کر لی گئی ہے، چور کے چوری کو جو ہے وہ بیان کرے گا تاکہ ان معاملات کو جو ہے سد باب کیا جا سکے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرن، اگر تم کوئی بھلائی کرو، ظاہر کر کے کرو، نیکی اعلانیہ طور پر کرو، او تخفوہ، یا چھپ کر کرو، او تعفو عن سوء، یا کسی برائی کو معاف کر دو، جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برائی کو معاف کیا۔
فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ تم زمین والوں پر، حدیث پاک ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو گے، آسمان والا یعنی آسمان کو بنانے والا تم پر جو ہے وہ رحم فرمائے گا۔ اسی طرح مومن کی شان جو بیان کی گئی، اس کی عیب کو بیان کرنے سے اور اس کے منہ پر جا کر بولنے سے بھی منع کیا گیا کہ اگر منہ پر جا کر ہم بولیں گے دوسروں کے سامنے تو اس کی دل آزاری ہوگی، اور مومن کا دل دکھانا، آپ حیران ہوں گے سن کر، کعبۃ اللہ شریف کو شہید کرنے سے زیادہ گناہ اس کا ہے۔ یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے، کعبۃ اللہ شریف کے سامنے آپ تھے، آپ نے فرمایا اے کعبہ تو مکرم ہے، تجھ کو اللہ تبارک و تعالی نے رتبہ دیا ہے، لیکن مومن کے معاملے کو مومن کے دل کو اللہ تبارک و تعالی نے تجھ سے بھی زیادہ مرتبہ دیا ہے، کہ مومن کے دل کو دکھانا اتنا بڑا جو ہے وہ گناہ ہے، اتنا بڑا برا کام ہے، اس چیز سے بچا جائے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، یریدون کا مطلب ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں، ان يُفَرِّقُوا کہ فرق کر دیں، جدا کر دیں، بین اللہ ورسلہ، اللہ کو اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں۔ وہ کس طرح کہ اللہ پر ایمان لائیں اور رسولوں پر ایمان نہ لائیں، اس طرح سے ہم جدائی ڈال دیں۔ تو ان کے بارے میں بیان فرمایا، وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم بعض پر ایمان لائے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم نے بعض کا انکار کیا، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ نکال لیں۔ یہ منافقین کی عادت بیان کی جا رہی ہے کہ نہ پکے کافر کہلاتے ہیں نہ پکے مومن ہیں، ایمان نور، دل نور سے خالی ہے۔ اولئک ھم الکافرون حقا، یہی لوگ پکے پکے کافر ہیں، یعنی جو دل میں نفاق رکھتے ہیں، نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، فرمایا کہ یہی لوگ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، ورسلہ اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور انہوں نے رسولوں پر ایمان لانے میں کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کیا۔ یہاں صحیح ترجمہ یہی ہے کہ ایمان لانے میں رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ غلط ترجمہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ بھئی رسولوں کے درمیان فرق نہیں، یاد رکھیں یہ ترجمہ نہیں ہے، ایمان لانے میں فرق نہیں کرنا ہے، کیونکہ فضیلت تو بعض رسولوں کو بعض پر اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض سے ہم نے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو درجوں فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، تو اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ یہ فرمایا کہ وہ انبیاء کے درمیان، نبیوں کے درمیان ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، یعنی سب پر ایمان ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو سب پر ایمان لاتے ہیں، بعض انبیاء پر ایمان بعض پر نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسے ہی ان کی شان نہیں ہوتی۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے ثواب کا اجر عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخشنے والا بہت زیادہ مہربان ہے۔ 21ویں رکوع کا اختتام ہوا، 22ویں رکوع کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یسألوک اہل الکتاب، آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض اہل کتاب جو ہے وہ سوال فرماتے ہیں، ان تنزل علیہم، یعنی مانگتے ہیں، کس چیز کو مانگتے ہیں؟ ان تنزل علیہم، کہ آپ نازل فرمائیں ہم پر، کتابا من السماء، کتاب کو نازل فرمائیں آسمان سے، یک بارگی، ایک ہی بار میں پوری کی پوری کتاب نازل ہو جائے۔ یہ جو قرآن آپ پر 2 آیتیں، کبھی 4 آیتیں، کبھی 1 آیت نازل ہوتی ہے، ایسے نہ ہو، بلکہ پوری کی پوری ایک بار جو ہے وہ کتاب نازل ہو جائے۔ شان نزول کیا ہے کہ یہود میں سے کعب بن اشرف اور فخاص بن عازورہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ نبی ہیں تو آپ آسمان سے ایک بار ہی کتاب لائیے نا۔
جیسے حضور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام توریت لائے تھے. تو یہ ان کے سوال تھا اور اس سوال کو ذکر کیا گیا. یہاں پر پھر اس کا رد کیا گیا. فقط سألوا موسیٰ اکبرا، یہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کتاب ایک بار نازل کر دیں، ایک بار ہی میں پوری کتاب آ جائے. یہ اے محبوب اس سے بڑا سوال یعنی جاہلانہ سوال، یہ جاہلانہ سوال ہے. کیونکہ آپ دیکھیں تو آیت کا تھوڑا دو کر کے اترنا، جیسے طالب علموں کو سبق دیا جاتا ہے، امت کو یہ درس دیا گیا تاکہ اس پر عمل ہو جائے، پھر اور آیتیں آتی تھی. تو یہ اچھا طریقہ ہے اور ایک بار ہی قرآن پاک نہیں اتارا گیا. پھر فرمایا گیا کہ یہ جو ان کے عجیب و غریب سوالات ہیں یہ بغض اور عناد کی بنا پر تھے. سیکھنے کی بنا پر ہوتے، اگر ماننے کی بنا پر ہوتے تو جو یہ مانگ رہے تھے ان کو مل جاتا. لیکن وہ اے محبوب جیسا آپ سے آپ کے دور میں سوال کر رہے ہیں، وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اس سے بڑھ کر سوال یعنی اس سے بڑھ کر جاہلانہ سوال کر چکے ہیں. وہ کیا سوال تھا؟ فقالوا ارنا اللہ، انہوں نے سوال کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ارنا اللہ جہرتن، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں دکھائیں اعلانیہ طور پر، یعنی ظاہری طور پر ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھائیں. یہ یہود نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. تو فرمایا کہ یہ اے محبوب یہ آپ کے دور میں جاہلانہ سوال نہیں کر رہے، یہ اس سے پہلے بھی جاہلانہ اس سے بڑے بڑے سوال کرتے رہے ہیں. یہ اس وقت انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے کتاب کا مطالبہ کیا توریت کا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر گئے، یہاں امتیوں کو چھوڑ کر گئے، وہاں سے کتاب لائے، 40 دن گزار کر آئے. تو یہاں پر جب آئے تو سارے کے سارے جو ہے بچھڑے کی عبادت میں محو ہو چکے تھے. آپ نے اللہ کے حکم سے انہیں یہ حکم دیا کہ اب تم نے اپنے گناہوں کے جو توبہ کرنی ہے وہ اس طرح کرنی ہے کہ سب نے اپنی قربانی پیش کرنی ہوگی. قربانی کا مطلب ہے اپنے آپ کو، اپنی گردن جھکا دینی ہوگی، اپنے گھٹنے ٹیک دینے ہوں گے. تو یہ انداز تمہارا ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں جب انہوں نے یہ کہا اور 6 لاکھ امتی تھے، 6 لاکھ میں سے صرف 12,000 وہ شرک سے بچے رہے، باقی سارے کے سارے بچڑے کی عبادت میں جو ہے محو ہو گئے. اب جب آپ نے یہ حکم دیا وہ سارے گھٹنے کے بل ایسے گر گئے اور انہوں نے اپنے سروں کو نیچے کر لیا. اور یہ جو 12,000 حضرات تھے انہوں نے ایک ایک کو جو ہے وہ تلوار سے جو ہے ان کے سر کو جدا کرنا شروع کیا. صبح سے لے کر رات تک ان کو مارتے رہے، قتل کرتے رہے. 70,000 لوگ جو ہے وہ مر گئے، سب کو جو ہے سب کی جو ہے گردن کو جدا کر دیا گیا. اب حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام رو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ اگر اسی طرح سارے لوگوں کو مار دیا گیا تو میری امت میں سے صرف 12,000 لوگ بچیں گے اور کوئی تیرا نام لیوا نہ ہوگا، انہیں معاف فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں معاف فرمایا اور کہا کہ یہ جتنے لوگ رہ گئے، جتنوں کو مار دیا گیا ان سب کو شہادت کا مرتبہ دے دیا گیا. تو آپ دیکھیں معافی کتنی بڑی چیز ہے. اور فرمایا کہ جتنے لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کیے تھے، بچڑے کی جو ہے عبادت کی تھی، ان سب میں سے 70 عقل مندوں کو تم اٹھاؤ اے موسیٰ اور ان کو لے جاؤ کوہ طور پر. یہ وہاں جا کر توبہ کریں، یہ اپنے لوگوں کے لیے بھی توبہ کریں، اپنے لیے بھی توبہ کریں، تو ان کی توبہ کو جو ہے وہ قبول کیا جائے گا. اب یہ سارے حضرات جب گئے تو وہاں جا کر یہ سب کے سب مکر گئے 70 حضرات، اور انہوں نے کہا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. فقالوا ارنا اللہ، تو وہ بولے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں ظاہری طور پر ہمیں سامنے دکھائیں. کتنی ہٹ دھرمی تھی بتائیں. معافی مل گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہاں جا کر اور زیادہ اعتقاد کو جو ہے وہ بگاڑ لیا. قرآن پاک نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو انہیں کڑک نے پکڑ لیا. ایک تیز زوردار آواز آئی اور سب کے سب ایک ساتھ جو ہے وہ مر گئے. بظلمہم، کیوں؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے، جو انہوں نے گناہ کیا تھا، جو وہاں جا کر مکر گئے تھے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا بعد اس کے کہ ان کے پاس نشانیاں آ چکی تھیں. توریت مانگی انہوں نے، توریت انہیں دے دی گئی، نشانیاں دے دی گئیں، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے اللہ کے شکر گزار نہیں رہے، بچھڑے کو معبود بنا لیا. فعفونا عن ذلک، ہم نے انہیں معاف کیا. کب معاف کیا؟ جب انہوں نے معافی مانگی ہم نے انہیں معاف کر دیا. یہاں یہ معنی ہے فعفونا عن ذلک، تو جب انہوں نے توبہ کی ہم نے انہیں معاف کر دیا.
وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا فرمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ ساروں کو یہ حکم دیں کہ یہ سارے کے سارے اپنے آپ کی اپنی گردن پیش کریں گے، تو وہ تھے لاکھوں میں، لیکن ایسا غلبہ تھا آپ کی آواز میں، ایسی طاقت تھی، ایک رعب طاری کر دیا گیا ان سب پر کہ ان میں بڑے بڑے لوگ بھی تھے، وہ آپ کے سامنے کچھ نہ کہہ سکے، سارے آپ کے سامنے جو ہے وہ گھٹنا ٹیک کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے گردنیں جھکا دی۔ تو یہی فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا فرمایا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے طور پہاڑ کو ان کے اوپر کر دیا۔ جب ان کے کہنے پر، ان کے مطالبے پر کتاب انہیں دے دی گئی تو عجیب عجیب باتیں کہنے لگے بہت مشکل احکامات والی کتاب ہے، ہم اس کتاب پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جبریل امین پہاڑ لے کر حاضر ہو گئے اور ان کے سر سے پہاڑ کا بالکل تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ تو کہنے لگے، جب دیکھا انہوں نے اتنا قریب عذاب ہے تو پھر سارے مانے اور انہوں نے توبہ کی۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر جو ہے طور پہاڑ کو ان سے عہد لینے کے لیے جو ہے اوپر ہم ان کے سروں کے اوپر لے آئے۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں، شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ مصر سے شام جا رہے تھے اور جہاد کے لیے جا رہے تھے، تو من و سلوہ کا نزول ہوا، ساری چیزیں انہوں نے کھا لی، پیٹ بھر گیا۔ اب کہنے لگے، اب سست ہو گئے، کہنے لگے اب ہمیں سبزی چاہیے، یہ چیزیں چاہیے، وہ چیزیں چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی انعام فرمایا۔ کیا فرمایا کہ ساتھ میں ایک بستی تھی جس میں کافر بستے تھے، ان پر ان کی ہیبت طاری کر دی گئی، وہ پوری بستی چھوڑ کر چلے گئے، ان کی جو کھیتی تھی، ان کے جو جتنے بھی معاملات تھے وہ ان کے کام آ گئے۔ تو اللہ نے یہ بھی انعام فرمایا اور کہا کہ اس بستی میں جانا تو سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے جاتے، ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ لیکن انہوں نے یہ کام بھی نہیں کیا، بلکہ سرین کے بل جو ہے وہ شہر میں داخل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مقام پر بھی جو ہے وہ نافرمانی کی۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے کہا، لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے نہ بڑھنا۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے جس کے بارے میں تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہفتے کے دن انہیں اپنے دنیاوی کاموں سے روکا گیا تھا۔ پہلے جمعے کے دن روکا گیا تھا، لیکن انہوں نے جمعے کے دن کو نہ مانا تو پھر ہفتے کا دن قرار دے دیا گیا۔ اب ہفتے کے دن دنیاوی کام منع تھے اور یہ شکار کرتے تھے مچھلیوں کا۔ مچھلیاں ہفتے کے دن زیادہ آتی تھیں۔ انہوں نے ہیلا کیا اپنایا کہ بڑی جو ہے بڑے بڑے راستے بنا لیے اور اس تالاب کو لا کے اپنے علاقے میں کھولا۔ یعنی جب ہفتے کا دن ہوتا تو یہ ساری مچھلیاں ان کے یہاں آ کر تالاب میں جمع ہو جاتی اور واپسی کا راستہ یہ ان کا بند کر دیتے۔ اتوار کا دن آتا تو ساری مچھلیوں کو شکار کر لیتے۔ تو انہیں اس چیز سے حضرت داؤد علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ تو تم گویا کہ ایسے ہی ہے کہ تم ہفتے کے دن شکار کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر ایسا ہوتا تو ہم پر عذاب بہت پہلے آ جاتا۔ اس پر بھی ہٹ دھرمی۔ تو فرمایا اگر اس سے پہلے 70,000 سال سے پہلے، 70 سال سے پہلے جو ہے پہلے سے وہ یہ کام کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ اگر عذاب آنا ہوتا تو ہم پر بہت پہلے عذاب آ جاتا۔ اس چیز کو بھی انہوں نے مانا نہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے نہ بڑھو۔ جب سرکشی کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، ہم نے ان سے پختہ عہد لے لیا کہ احکام مانیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار انہیں معاف کیا، کئی بار انہیں موقع دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب حکم پر عمل پیرا نہیں ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رسوا کر دیا، ذلیل اور رسوا کر دیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو پھر ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، لعنت کر دی، بربادی ہو گئی، تباہی ہو گئی۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، کس چیز کا انکار؟ اللہ کی آیتوں کا انکار۔ یہاں اللہ کی آیتوں سے مراد انبیاء کے معجزات ہیں جو انبیاء کے نبی ہونے پر دلالت کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا بھی انکار کیا، یعنی نبیوں کے معجزات کا۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ہم نے انہیں ذلیل اور رسوا کیوں کیا، ان پر لعنت کیوں کی؟ کیونکہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اتنے سرکشی میں بڑھ گئے تھے۔ ناحق کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ تو انبیاء کو تو کسی بھی حالت میں جو ہے وہ شہید کرنا ناحق ہی ہے۔
ناحق کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا کہ جب ان سے بھی پوچھا جاتا کہ بھائی تم نے کیوں شہید کر دیا تو ان کے پاس بھی کوئی اس کا جواب نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے یہاں پر سمجھانے کے لیے ناحق کا لفظ استعمال کیا۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ پیک ہیں، ہمارے دل غلاف میں پیک ہیں، آپ کی نصیحتیں ہم پر کوئی عمل نہیں کریں گی، ہم نصیحتوں کو نہیں مانیں گے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلاف نہیں ہے ان کے دل پر، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو وہ چیزوں کو کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کی بدبختی ہے، گناہ کر کر کے اس لیول پر آ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو ان میں سے بہت کم ایمان لائیں گے، یہودی بہت کم ایمان لائیں گے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو معاذ اللہ حضرت مریم پر بدکاری کا الزام لگایا۔ جب اتنے بڑھ گئے تو فرمایا کہ ان کے اس حرکت کی وجہ سے بھی ہم نے ان پر لعنت کی۔ وقولہم، اور ان کا یہ کہنا، اس قول کی وجہ سے بھی ہم نے لعنت کی، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو کہ اللہ کے رسول ہیں انہیں ہم نے شہید کر دیا۔ وہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور عیسائی اس بات کو مانتے تھے، تو یہاں پر دونوں کو رد کیا گیا، نہ عیسائیوں نے انہیں شہید کیا اور نہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اور یہ جو عیسائی ساری بات مان لیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کو، ان کی بھی بات کو رد کیا گیا کہ ان کا ماننا بھی یہ غلط ہے۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جو رسول اللہ ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں۔ تو قصہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مارنے کے لیے جب لوگ آئے، آپ کے گھر کا جو ہے گھیراؤ کر لیا، ایک شخص ایسا تھا جو آپ کے بہت قریب رہتا تھا، مخلص بنتا تھا، لیکن آپ کی باتیں جا کر یہودیوں کو بتایا کرتا تھا۔ اس شخص کو بھیجا گیا، اس نے کہا کہ میں جب آواز لگا دوں اندر سے تب تم لوگوں نے آ جانا ہے۔ وہ گھر کے اندر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ گیا تو ڈھونڈتا رہ گیا، اب انتظار ہوتا رہا، آخر میں جب لوگ اندر چلے گئے اور دیکھا کہ وہی ہے، اور تھوڑے لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے بالکل اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گئی۔ اب وہ کہتا رہا میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، لیکن لوگوں نے نہیں سننا تھا، لوگوں نے سولی پر اسی چڑھا دیا اور اسے مار دیا۔ بعد میں جب اس کا چہرہ دیکھا تو چہرہ بالکل مختلف تھا، حالانکہ انہیں پتہ لگ گیا کہ ہم نے غلط بندے کو مار دیا ہے، لیکن بات چھپانے کے لیے یہی بات مشہور کی انہوں نے کہ بھئی ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس وقت سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک یہ بات ایسی ہی مشہور رہی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام کا دور آیا تو آپ قرآن کے ذریعے سے پھر ہمیں یہ پتہ لگا، فرمایا وما قتلوہ، انہوں نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، ماں کا لفظ یہاں پر نفی کے لیے آیا ہے، نہ انہیں سولی دی ہے، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے ایک شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، جسے جو ہے مار دیا گیا۔ تو یاد رکھیں، اب یہ سولی کو بہت زیادہ معظم سمجھتے ہیں، عزت والا، حالانکہ ان کے لیے ایک یہ جو سلیب ہے جسے لگا کر گھومتے ہیں یہ، اور اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، ایک منحوس چیز ہونی چاہیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اگر ان کے قول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں شہید کر دیا گیا لٹکا کر، تو وہ چیز کو تو بہت زیادہ اس کی ایک نحوست والی چیز ہونی چاہیے، لیکن کیوں اس کی تعظیم کرتے ہیں؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہم تمام کے لیے قربانی دی تھی، ہم تمام کے لیے اپنی جان پیش کر دی، اس لیے یہ سلیب جو ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق جب کوئی عیسائی ہو جائے تو اس کے بعد جتنے گناہ کرتا پھرے وہ جائے گا جنت میں، یعنی ان کا یہ بیکار عقیدہ ہے بالکل، کہتے ہیں کہ بس عیسائی ہونے کے بعد وہ گناہ کرتا پھرے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یاد رکھیں اس کا یہاں پر رد کیا گیا کہ انہوں نے نہ انہیں شہید کیا نہ انہیں سولی دی، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے ایک شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کو
کا ہم شکل بنا دیا گیا جس کو انہوں نے جو ہے وہ شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، لفی شک من، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود شک میں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا، بعض کہتے ہیں نہیں عیسیٰ کو شہید نہیں کیا، بعض کہتے ہیں چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، بدن کسی اور کا تھا۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ما لہم بہ من علم، انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں، الا اتباع الظن، ہاں کس چیز کی وہ پیروی کرتے ہیں؟ گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ جو ان کا دل کہتا ہے وہ مان لیتے ہیں، جو جس بندے کا جو بات اس کا انکار کرتی ہے وہ انکاری ہو جاتا ہے، تو وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، اور یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ رفع کا معنی اٹھانا کے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمان پر زندہ ہی اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ضرور جو ہے وہ ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس آیت کے بارے میں کئی قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کو اپنی موت کے وقت جب عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں، جن کے ساتھ انہوں نے پہلے جن کا انکار کیا، جب فرشتے موت کے وقت نظر آتے ہیں ان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ ماننا اب معتبر نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نزول فرمائیں گے، اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو نافذ کریں گے، آپ امام کی حیثیت سے ہوں گے، اور آپ جو یہ عیسائی گمان کرتے ہوں گے ان کے گمان کا، ان کے عقائد کا ابطال کریں گے، رد کریں گے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشاعت کریں گے، اور اس وقت یہود و نصارہ کو یا تو اسلام قبول کرنا ہوگا یا وہ سب کے سب مار دیے جائیں گے۔ اس وقت جزیے کا دور نہیں ہوگا، ٹیکس دینے کا، اپنی جان کا ٹیکس، یہ کب سے ہے، کس وقت سے پہلے قبول کیا جائے گا؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ہونے سے پہلے کوئی شخص یہ اس رول پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو جان کا جزیہ نہیں دیا جا سکتا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس آیت کے یہ معنی ہے کہ ہر کتابی اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی موت سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے گا، اور اللہ پر بھی ایمان لے آئے گا، صحیح طور پر ایمان لے آئے گا، لیکن جب موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد ایمان لایا جائے تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا، تو ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا کہ تمام اہل کتاب ان کی موت سے پہلے ضرور ان پر ایمان لائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ ان پر سے مطلب یہود اور نصارہ دونوں پر۔ یہود پر اس طرح کہ یہود نے انہیں قتل نہیں کیا، شہید نہیں کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کا بھی رد فرمائیں گے کہ جنہوں نے انہیں جو ہے خدا، بعض نے خدا کہا، بعض نے خدا کا بیٹا کہا، تو ان پر دلیل بن جائیں گے، ان پر گواہ بن جائیں گے، یعنی آپ کے دلیل بننے کی وجہ سے ان پر عذاب جو ہے وہ مسلط کر دیا جائے گا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ ہَادُوا، یعنی بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے ہم نے، اچھا یہ جو یہودی ہیں ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے، بڑے بڑے جو انہوں نے ظلم کیے، گناہ کیے، حرمنا علیہم، ہم نے حرام کر دی ان پر، طیبات، بعض پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھی پہلے کھانا لیکن ہم نے حرام کر دی، احلت لہم، جو پہلے حلال تھی ان کے لیے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ، انگلیوں والے جانور جن کی انگلیاں واضح ہوں، الگ الگ ہوں انگلیاں، ان کے گوشت، اسی طرح بعض ایسی چیزیں جو پہلے ان پر حلال تھی بعد میں حرام کر دی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سرکش اور نافرمان تھے، ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے، ان کے گناہ بار بار کرنے کی وجہ سے جو چیزیں حلال تھی ہم نے ان پر حرام کر دی۔ وَبِصَدِّهِمْ، صاد دال کا لفظ جب بھی آئے گا تو روکنے کے معنی ہوں گے۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا،
اور اللہ کی راہ سے انہوں نے بہت سوں کو روکا، اس وجہ سے بھی ہم نے ان پر پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، یہ سزا ہم نے کیوں دی؟ ایک اور وجہ بیان فرما رہے ہیں رب تعالیٰ کہ وہ سود لیتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں بینکنگ کا پورا نظام پوری دنیا کا جس کے ہاتھ میں ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی نام دے لیں اسے، فائدہ یہودیوں کو ہوتا ہے، اور ایسا ظالمانہ نظام ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جائے، امیر امیر سے امیر تر بنتا چلا جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْ، حالانکہ انہیں اس ربا سے، سود سے منع کیا گیا تھا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کا کھانا لوگوں کے مال کو باطل یعنی ناجائز طریقے سے وہ مال کو کھاتے تھے، لوگوں کے چوری کر لیا، رشوت کے طور پر کھا لیا، اس وجہ سے ہم نے ان پہ جائز چیزیں بھی حرام کر دیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا ان یہودیوں میں سے، تو ہم نے کیا کیا کہ ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، لیکن جو راسخ فی العلم ہیں، اپنے علم میں پختہ ہیں، منہم، ان میں سے، یعنی کون ہے وہ؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا جو آپ کے ساتھ اسلام لے آئے، والمؤمنون، اور ایمان والے، یؤمنون بما انزل الیک، یہ ایسے نیک بندے ہیں کہ جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے جو چیزیں نازل کی گئیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلے تھے اس مذہب میں لیکن انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کیا عطا فرمائے گا؟ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب ہم انہیں بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ آپ دیکھیں ایمان پچھلی ساری چیزوں کو دھو دیتا ہے، تو اسی طرح توبہ بھی ہے۔ گناہ سے انسان توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے بڑے انعام انسان کو جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ یہاں 22ویں رکوع کا اختتام ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے رکوع میں ارشاد فرماتا ہے، انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، جیسے ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف اور نوح علیہ السلام کے بعد والے نبیوں پر جو ہے وہ ہم نے وحی کی، اسی طرح ہم نے آپ علیہ السلام پر بھی جو ہے وہ وحی کی۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر شان نزول کیا ہے؟ یہود و نصارہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو یہ سوال کیا تھا کہ آپ ایک بار ہی میں قرآن کیوں نہیں نازل کر دیتے تو ہم آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کا رد کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایک نبی ہیں جن پر ایک بار میں کتاب نازل ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کئی ایسے نبی ہیں جن پر تم یہود ایمان رکھتے ہو، ان پر الگ الگ کتابیں نازل ہوئیں، ایک بار نہیں نازل ہوئیں، لیکن ان پر تو تم ایمان رکھتے ہو، تو کیا وجہ ہے کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان نہیں رکھتے؟ تو اصل میں یہ بغض اور عناد تھا جس کی وجہ سے وہ حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے۔ فرمایا کہ جس طرح ہم نے آپ پر وحی کی، اس طرح ہم نے نوح علیہ السلام اور آپ نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے نبیوں پر بھی وحی کی، تو یہ صرف آپ پر ہی ایمان نہیں رکھتے ہیں، انہوں نے ان نبیوں پر ایمان رکھا تھا جن پر الگ الگ کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے کتاب نازل ہوئی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، ان سب پر ہم نے وحی کی۔ والاسباط کا معنی ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے نبی ہوئے ان پر بھی ہم نے وحی کی۔ وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر ہم نے وحی کی۔ وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ تو ہم نے ان ساروں کو عطا کی، تمہیں دوسروں پر تم ایمان رکھتے ہو دوسرے انبیاء پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں ایمان نہیں رکھتے؟ ورسلا، اور ہم نے بہت سے ایسے رسول بھیجے، قد قصصناہم علیک من قبل،
قصص کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، ہم نے ان کا قصہ آپ پر بیان کر دیا، یعنی قرآن میں جن انبیاء کے نام آئے ان کا نام لے لے کر ہم نے آپ پر بیان کر دیا۔ ورسلاً، اور بعض ایسے رسول بھیجے، لم نقصصہم علیک، جن کا ذکر، لم کا مطلب نہیں کے ہوتے ہیں، نفی کے معنی دیتا ہے، جن کا ذکر ابھی تک ہم نے آپ پر ظاہر نہیں کیا۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، دوسرے انبیاء سے نہیں فرمایا۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دوسرے انبیاء پر انسان ایمان نہ لائے، دوسرے انبیاء پر جو ہے ان کی کتابوں پر ایمان نہ لائے۔ تو ایک الگ معاملہ ہے، کسی کو کسی طرح کے معجزے عطا کیے گئے، کسی کو پر کسی طرح جو ہے کتاب کا نزول ہوا۔ تو یاد رکھیں یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایک بار کتاب نازل ہو گئی تو آپ پر بھی ایمان ہم اسی وقت لائیں گے جب ایک بار ہی میں کتاب پوری نازل ہو جائے۔ اس بات کا یہاں پر رد کیا گیا۔ رسلا مبشرین، اور ہم نے ایسے رسول بھی بھیجے مبشرین جو خوشخبری سنانے والے ہیں، نیکیاں کرنے والوں کو ثواب کی خوشخبری سناتے ہیں، ومنذرین، اور ڈر سنانے والے جو کفر پر رہے تو انہیں عذاب کا ڈر سناتے ہیں۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ دیکھیں اللہ کریم کا یہ طریقہ ہے کہ جب کبھی بھی ایسے ہی عذاب نہیں آیا، جب رسول بھیجے گئے، ڈرایا گیا، بار بار چانس دیا گیا، اس پر نہ مانے نافرمانی کرتے رہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ عذاب آتا ہے۔ اسی طرح ہم مومنوں کے لیے بھی ہے، یاد رکھیں ہمیں بار بار جو ہے وہ چھوٹ دی جاتی ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں، کئی گناہوں کی پکڑ نہیں ہے، ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم وہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی، تو سیدھی راہ پر آ جانا چاہیے۔ ہم سب نے اچھی جو ہے راہ کو اختیار کر لینا چاہیے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد، لیکن اے محبوب اللہ گواہی دیتا ہے، بما انزل الیک انزلہ بعلمی، اس کی کہ جو اس نے نازل کیا آپ کی طرف، انزلہ بعلمی، اس نے اپنے علم سے ہی اتارا ہے آپ کی طرف، یعنی قرآن پاک۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، پھر یہاں پر صاد دال کا لفظ آیا، دیکھنے میں ایک بار دال ہے لیکن تشدید لگا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں غور کریں یہ دو دال ہیں گویا کہ روکنے کے معنی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، فضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں چلے گئے، دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور حد سے بڑھے، ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کبھی نہیں، ہرگز نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم طریقا، اور ان کے لیے اللہ کوئی راستہ نہیں بنائے گا۔ لیکن کون سا راستہ بنائے گا؟ آگے ارشاد فرمایا، الا طریق جہنم، طریق کہتے ہیں راستے کو، ہاں اللہ ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، گناہ کیا، کفر کرتے رہے، ایسوں کے لیے جہنم کا راستہ اللہ صرف بنائے گا۔ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا کرنا بالکل آسان ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الرسول بالحق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر، تمہارے پاس جو آئے ہیں وہ حق کے ساتھ آئے ہیں، قرآن پاک لے کر آئے، حق لے کر آئے، اور خود بھی حق بن کر آئے۔ من ربکم، تمہارے رب کے پاس سے آئے۔ فآمنوا، آمنو کا لفظ اگر آ جائے تو معنی یہ ہوگا وہ ایمان لائے، آمنو کا لفظ آئے تو تم ایمان لاؤ، تو تم ایمان لاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر اختیار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی علم والا، حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب، یہاں یہود اور نصارہ مراد ہیں۔ لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، نہ افراط کرو، نہ تفریط کرو۔ یہ آیت
نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جن کے کئی فرقے تھے، اور نستوری آپ کو خدا کا بیٹا کہتا تھا، اور مرقوسی آپ کو تین میں سے تیسرا کہتے تھے، اور تین کس چیز کو کہتے تھے؟ ذات، تینوں ذات کو کہتے تھے، یعنی ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذات، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کا بیٹا کہتے تھے، اور ایک روح القدس کہتے تھے۔ تو وہ ان توحید فی التثلیث اور تثلیث فی توحید کے جو ہے وہ چکر میں پڑے ہوئے تھے۔ اس چیز کا یہاں پر رد کیا گیا، فرمایا گیا کہ افراط اور تفرید سے کام نہیں لو، عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی شان اللہ نے بیان کی اس شان میں رہو۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں صرف سچ بات کہا کرو۔ انما المسیح، جن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم یہ کہتے ہو ان کے بارے میں صحیح بات کیا ہے؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اللہ کے کلمہ ہیں۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ اللہ نے کلمہ کن کہا، ہو جا، تو آپ پیدا ہو گئے، تو یہ آپ اللہ کے کلمہ ہیں۔ مسیح کہتے ہیں ہاتھ، بہت زیادہ ہاتھ پھیرنے والے کو، آپ 50 ہزار بیمار آتے تھے، آپ ہاتھ پھیرتے تھے، سب کو شفا مل جاتی تھی۔ فرمایا کہ اللہ کے آپ کلمہ ہے، القاہا الی مریم، اس کلمے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم، حضرت مریم کے پاس بھیجا، وروح من، اور اس کی طرف سے ایک خاص روح ہیں آپ، فآمنوا باللہ ورسلی، تو لوگوں کو کہا گیا کہ اللہ پر اور رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ تین معبود ہیں، تین معبود کو ماننا، دو معبود کو ماننا، بیکار کی باتیں کرنا چھوڑ دو، جو اللہ نے شان بیان کی ہے وہ شان بیان کرو۔ انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انما اللہ الہ واحد، صرف اللہ ہی اکیلا معبود ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی بیٹا ہو، کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی مالک کسی چیز کا، پہلے کا دور تھا، چیزوں کو خریدا جاتا تھا، لوگوں کو بچے خریدے جاتے تھے، غلام بنائے جاتے تھے، تو اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کا مثال کے طور پہ غلطی سے اس نے خرید لیا، بعد میں پتہ لگا یہ تو میرا ہی بیٹا تھا جو گم ہو گیا تھا، تو اگر بیٹے کو کسی نے خریدا وہ فوراً غلامی سے نکل جائے گا۔ تو یہاں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی زمین و آسمان میں اشیاء ہیں اللہ کی غلام ہیں، تو اللہ کی غلام ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کی کیسے کوئی اولاد ہو سکتی ہے؟ وکفا باللہ وکیلا، اور سب اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، کام بنانے والا ہے۔ 24ویں رکوع کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح عیسیٰ ابن مریم کو کوئی عار نہیں اللہ کا بندہ کہلانے میں، وللملائکہ المقربون، مقرب فرشتوں کو کوئی عار ہے۔ بعض نجران کے جو ہے، نجران کا وفد آیا، کہنے لگا آپ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، یہ ان پر جو ہے عیب لگانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی عیب نہیں ہے، تو فخر کی بات ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے آپ کو سمجھنا۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی عیب محسوس نہیں کرتے، کوئی عار محسوس نہیں کرتے اللہ کا بندہ ہونے میں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی اللہ کی بندگی سے عار محسوس کرے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اپنے پاس جمع کر لے گا، جمع کرے گا تو سب کو عذاب کی طرف جو ہے وہ دھکیل دے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورا اجر دے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور نیک اعمال کریں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں اور بڑھا کر دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بندگی، اللہ کا بندہ ہونے میں تھوڑی سی بھی عار محسوس کی، شرم محسوس کی، وَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی حامی ہوگا نہ مددگار ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے بندہ نہ کوئی مددگار پا سکتا ہے نہ کوئی حامی پا سکتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، آ گئی تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کے پاس سے۔
یہ واضح برہان کہتے ہیں واضح دلیل کو، یعنی جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف نورم مبینہ، روشن نور کو، یعنی قرآن پاک کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، بِاللَّهِ اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کے دین کو مضبوطی سے انہوں نے پکڑ لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان قریب اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا، یہ انعام ہوگا ان کا ایمان لانے کا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ يَسْتَفْتُونَكَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایسا شخص انتقال کر جائے جس کے باپ دادا نہ ہوں، نہ اس کی کوئی اولاد ہو، ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ سے وہ کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تمہیں جو ہے کلالہ کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے۔ ان امرؤ ہلک، اگر کوئی مرد ہلاک انتقال کر جائے، لیس لہ ولد، اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ ہی اس کا کوئی باپ ہو، یہ سمجھانے کے لیے نہ ہی اس کا کوئی باپ ہو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَهُ أُخْتٌ، لیکن اس کی ایک بہن ہو۔ اب وہ بہن یا تو سگی ہو یا باپ شریک ہو۔ باپ شریک بہن اسے کہتے ہیں کہ دونوں کے باپ ایک ہی ہوں، ماں مختلف ہوں، تو کوئی ماں مختلف ہوں، اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک بہن ہو، باپ نہیں ہے، اولاد کوئی بھی نہیں ہے، تو کیا حصہ اس سے ملے گا ترکے سے، جو چھوڑ کے مرا، میت جو چھوڑ کے مری؟ فرمایا فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس عورت کے لیے آدھا مال ہے، آدھا مال جتنا وہ اس نے مال چھوڑا ہے آدھا ملے گا اسے، آدھے کو جو ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے آدھے کو کیا کیا جائے گا؟ تو میراث کا ایک پورا تفصیلی حکم ہے۔ سراجی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے 7ویں سال میں درس نظامی کے، اس کتاب کو پڑھنا ہوگا، اور ایسے مسائل جب بھی پیش آئیں تو پورا مسئلہ لکھنا چاہیے انسان کو صفحے پر، اور مفتیان کرام سے پوچھنا چاہیے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور مثال کے طور پہ کوئی عورت ایسی مر گئی کہ جس کے باپ دادا نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی بھائی ہے، فرمایا وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور مرد اپنی بہن کے پورے مال کا وارث بن جائے گا۔ اگر عورت مری ہے، اس کا مال تھا، اس کا بھائی ہے، تو بھائی کو پورا کا پورا مال مل جائے گا۔ کب؟ جبکہ اس کے باپ دادا، عورت کے باپ دادا کوئی بھی نہیں ہے اور اولاد بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک اور سچویشن بیان کر دی۔ تیسری سچویشن فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، پس اگر دو بہنیں ہو جائیں، کلالہ کی دو بہنیں ہو، کلالہ کوئی شخص انتقال کیا جس کے باپ دادا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، لیکن دو بہنیں ہیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو 2/3 ان کو ملے گا۔ پورے مال کا 3 حصے لگائے جائیں گے، 2 حصے ان دو بہنوں میں بانٹ دیے جائیں گے۔ مما ترک، باقی کا حصہ جیسے شریعت مطہرہ نے اس کا حکم دیا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر بھائی بھی ہوں، مثال کے طور پہ 2 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں کلالہ کی، اور مثال کے طور پہ 7 لاکھ وہ چھوڑ کر مرا ہے، تو بھائیوں کا حصہ کیا ہوتا ہے؟ بہن سے ڈبل بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے۔ بہنوں کو مل جائے گا 1-1 لاکھ، ایک بہن کے حصے میں 1 لاکھ آیا، اور ایک بہن کا ڈبل حصہ کتنا ہوا؟ 2 لاکھ، تو 2 بھائیوں کو 2-2 لاکھ مل جائیں گے۔ 3 بہنوں کو 1-1 لاکھ مل جائے گا، اور 2 بھائیوں کو 2-2 لاکھ مل جائیں گے۔ یہ یہاں پر بیان فرمایا وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوتا ہے۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ تمہارے لیے اپنے احکامات واضح طور پر کھول کر بیان فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کی حکمت کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اول تاخیر ہم نے جتنی بھی باتیں سنی انہیں یاد رکھنے، ان پر عمل کے پیرا ہونے، انہیں دوسروں تک بیانی پہنچانے کی ہم تمام کو توفیق عظیم عطا فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔